محمدی CD سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم یا معلم آدم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ وقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عن لسائل سأله أأمر أمي يتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اور ہمہ قسم کی وڈیائی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے، جو اس کائنات دا خالق، مالک اور قابض ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر۔ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، امام الثقلین، امام الشیخین، امام الحسن والحسین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ۔ کل کائنات دے سردار، میرے اور تواڈے دلاں دی بہار، جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ احباب گرامی قدر، مجاہد ملت حضرت مولانا حافظ محمد اکرم زاہد بٹوی صاحب حفظہ اللہ تعالی اور انہوں نے رفقا دی دعوت تھے پہلی دفعہ اس تاریخ سال عظیم الشان مثالی اہل حدیث کانفرنس کے اندر شرکت دی سعادت نصیب ہوئی ہے، اور سچی بات ہے کہ تساں احباب دی اس قدر زیادہ محبت اور کثرت، اور سب نالوں بڑی بات یہ ہے کہ بڑیاں کانفرنساں دے اندر ایک کمزوری دیکھی گئی ہے کہ انہاں کانفرنساں دے اندر سنجیدگی، توجہ اور ادب و احترام دی فضا بہت ہی کم نظر آتی ہے۔ لیکن میں حیران بھی ہاں اور خوش بھی ہاں کہ تسی لوگ کس قدر زیادہ باوقار انداز دے نال تشریف فرماؤ۔ تو میں انشاءاللہ تہاڈا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کراں گا، اپنے مسلک دا ایک سنجیدہ پیغام تھوڑے پیش خدمت کراں گا۔ جامع ترمذی اندر حدیث ہے تو جو میرے ول نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ مسافر دی دعا رد نہیں کر۔ میں دعا کرنا اللہ ساڈا اجدہ پروگرام قبول کر کے ساڈی زندگی پر دے گناہ معاف کر دے۔ لگتا ہے تو انہوں معافی نہیں چاہی دی، ادھیوں تھوڑے بندے بولے ہو تے باقی چپ ہو کرما آڑے ہو، معافی لین تے آئے ہو۔ اللہ ساڑھے گناہ معاف کر دے۔ اجے بھی جتنی حاضری آواز نہیں، اے اللہ ساڑھے گناہ معاف کر دے، ساڑھے مستقبل دیاں پریشانیاں دور کر دے،
اور جڑی تیسری دعا میں اپنے ہر بیان تو پہلے حسب عادت اور حسب سابق کرنا، الہ العالمین اسی کل قیامت والے دن تانوں حساب نہیں دے سکتے۔ اسی دنیا تے حساب کر دینے ہیں، ساڈے جہا گناہگار، ساڈے جہا خطاکار، ساڈے جہا بدکار، ساڈے جہا سیاکار اللہ دنیا تے اور کوئی نہیں۔ لیکن اے اللہ تیری عزت دی قسم ہے، جے ساڈے جہا گناہگار کوئی نہیں تے تیرے جہا بخشنہار تے غفار بھی کوئی نہیں۔ کل جدو تواڈی بارگاہ دے اندر پیشی ہوئے، اللہ اپنی رحمت دے نال، علم دے بلبوتے تے نہیں، عمل دے بلبوتے تے نہیں۔ اور میں سمجھنا کہ آج دی اہل حدیث کانفرنس دے اندر اگر اتنی بات ہی سمجھ کے لے جاؤ تو ہدایت لئی کافی ہے کہ جدوں بھی رب کو سوال کرنا ہے کہنا اللہ اپنی رحمت دے نال، اپنے فضل دے نال، اپنے کرم دے نال، جے 2 سجدے کر کے، کوئی 4 ٹکے خرچ کر کے، کوئی 2 علم دیاں ڈگریاں لے کے اگر ذہن دے اندر خراش بھی آ گئی نا، دل دے اندر کھٹکا بھی آ گیا کہ ہن میں کاسے جوگا ہو گیا کو اللہ نہ حساب و کتاب کر لاں گا، خسرت دنیا والآخرہ، سمجھ لو دنیا بھی برباد ہو گئی تے آخرت بھی برباد ہو۔ تو میں دعا کرنا اے اللہ جتھے اینیاں نعمتاں تسی سانو بن منگیاں عطا کیتیاں نے، ایک نعمت اج اسی بکاری تواڈے کولوں منگنے ہاں، اللہ کل قیامت والے دن بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما۔ اللہ بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما۔ اللہ بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما۔ جڑی میں 3 دفعہ دعا کی تھی نا، اے دے اندر بھی ایک حکمت اور صحیح البخاری دی ایک حدیث میرے مد نظر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس بندے دے عقیدے اندر شرک نہ ہوئے اور جس بندے دے کاروبار دے اندر حرام نہ ہوئے، جدوں اللہ پاک نو کہندا نا 3 دفعہ 3 مرات اے میرے اللہ مینوں جنت دے دے، پھر دوسری دفعہ کہندا میرے اللہ مینوں جنت دے دے، پھر تیسری دفعہ کہندا اللہ تیری جنت دا بڑا چاہ ہے، بڑا شوق ہے، بڑی طلب ہے، اللہ مینوں جنت دے دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قالت الجنہ، تو جدو تیسری دفعہ کہندا ہے نا اللہ جنت دے دے، جنت بول کے آندی ہے یا اللہ مینوں ایڈے پیار نہ پیا منگدا ہے، اللہ دے ہی دے۔ تو میریاں تواڈیاں جو دعاواں اٹھ گئیاں لٹھ گئیاں، اس دی بنیادی وجہ ہے کہ اسی تکرار اسرار نال اللہ پاک دے کھیڑے پہ کے دعا ہی نہیں کردے، وگرنہ جڑی دعا تکرار اور اسرار نہ کیتی جائے اور خلوص نہ آمین کہی جائے، اللہ پاک اس دعا نو رد نہیں کر دے۔ تو لو میں اللہ دی توفیق نہ اپنی بات دا آغاز کرنا، تواڈی توجہ دلائل پر رہے۔ اے اللہ ساڈا اج دا عظیم الشان پروگرام قبول کر کے ساڈیاں دنیا دیاں سب پریشانیاں دور کر دے اور سانو بغیر حساب دے اپنی جنت دا مہمان بنا دے۔ اہل حدیث اور اہل اسلام یہ 2 ہم معنی لفظ نے۔ اہل اسلام کہہ لو اس تو مراد اہل حدیث نے، اہل حدیث کہہ لو اس تو مراد اہل اسلام نے، کیونکہ جو اسلام ہے وہی منہج اہل حدیث ہے، اور اللہ پاک نے اہل حدیث نو حق دا غلبہ عطا فرمایا ہے۔ اور میرے مسلک دی حقانیت دی سب تو بڑی بنیادی دلیل یہ ہے کہ اسی اللہ دی توفیق دے نال اللہ دی توحید دے معاملے اندر بھی غیرت مند، توجہ میرے وال، اسی اللہ دی توحید دے معاملے اندر بھی غیرت مند، اور نبی علیہ السلام دی سنت دے معاملے اندر بھی غیرت والے، امانداری دے نال تعصب دی اینک اتار کے پوری بصیرت اور حقائق دی روشنی اندر جواب دینا کہ اس وقت ملک پاکستان دے اندر شرک دیاں راہ اندر سب نالوں بڑی رکاوٹ کون لوگ نے؟ اللہ دی عزت دی قسم صرف اور صرف اہل حدیث نے، جڑے شرک دے ہر چور دروازے نو بند کر رہے ہیں۔ اہل حدیث نے کوئی پختہ قبر نہیں بنائی، حالانکہ ساڑی جماعت دے اندر
درجنوں نہیں سینکڑوں دی تعداد اندر اولیاء موجود نے. شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ اللہ دے ولی موجود نے، قبر موجود ہے. مولانا اسماعیل سلفی اللہ دے ولی قبر میرے کل موجود ہے. حافظ عبد المنان محدث نور پوری استادی گرامی قدر انہاں دی قبر موجود ہے. لیکن میں قبر دی کمائی کیوں نہیں کھاندا؟ میں قبر تے طواف کیوں نہیں کردا؟ میں قبر تے چڑھاوا کیوں نہیں چڑھدا؟ میں قبر تے دیا کیوں نہیں جلاندا؟ میں قبر دا طواف کیوں نہیں کردا؟ اس دی وجہ کی ہے کہ میں اللہ دی توحید دے معاملے اندر غیرت مند ہاں. اہل حدیث نے ہر دور دے اندر توحید دی عزت عظمت اور غیرت دی بات کی تھی ہے. میں دعا کرنا ذرا میرا مجمع جھوم جائے، بیداری دا ثبوت دیو اور توجہ میرے بار رکھو. اے سونے اللہ سانو توحید دی غیرت زندہ رکھیں تے اللہ توحید دی غیرت موت نصیب کریں. اہل حدیث مر جاندہ ہے، کٹ جاندہ ہے، شرکیہ تویز نہیں پاؤندا. اہل حدیث اپنی گڈی دے نال کالے رنگ دی گندی ٹاکی نہیں بندا. اہل حدیث شرکیہ چھلے کڑے تاگے نہیں پاؤندا، بلکہ اہل حدیث آیت الکرسی پڑھدا ہے. اہل حدیث آخری معوذتین پڑھدا ہے. اہل حدیث درود پاک پڑھدا ہے. تو باہر صورت جو میں بات عرض کر رہے ہوں، کسی کالج دے اندر، کسی یونیورسٹی دے اندر اور کسی مقام تے اگر مسلک دی حقانیت دی بات ہو جائے تو اپنے مسلک دی حقانیت دی دلیل اندر سب نالو پہلی بات کہ لوگو اللہ دی زمین تے توحید دے معاملے اندر سب نالو زیادہ غیرت والے لوگ اہل حدیث نے. اور جڑا توحید دے معاملے اندر غیرت مند ہے، قرآن نے اس نو اہل حق آکھیا ہے، قرآن نے اس بندے نو ہدایت یافتہ آکھیا ہے. لیکن آئیے جو موضوع میں پیش خدمت کرنا چاہنا، اسی توحید دے معاملے اندر بھی غیرت مند ہاں، اور اللہ دی عزت دی قسم اسی پیغمبر دی سنت اور حدیث اور ذات دے معاملے اندر بھی غیرت والے ہاں. جاؤ کوئی مثال پیش کرو کہ نبی دی ذات دے بارے، نبی پاک دی بات دے بارے، نبی پاک دی سنت دے بارے اہل حدیث نالوں بڑھ کے زیادہ غیرت والا کیڑا ہے؟ میں تواڈے سامنے اپنی غیرت دیاں چند مثالاں پیش کرنا. لوگ مینوں یہ بات آندے نے فلاں گدی بڑی کرنی والی ہے، فلاں گدی بڑی دھرنی والی ہے، فلاں گدی دا بڑا بول بال ہے، فلاں گدی تے تسی جا کے بیعت کیوں نہیں ہوئے؟ ساڈا ایک ہی جواب ہے، جدوں دے مدینے والے دی گدی تے بیعت ہو گیا ساڈی غیرت نے اجازت نہیں دیتی کسی غیر دی گدی تے جا کے بیعت ہوئی ہے. لوگ سوال کر دے رہے تسی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نال اگر پیار کر دے ہو تے حنفی کیوں نہیں کہلاندے؟ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام جعفر نال اگر پیار کر دے ہو تے مالکی، شافعی، حنبلی، جعفری کیوں نہیں کہلاندے؟ اگر پیر عبد القادر جیلانی نو امام بغداد سمجھ دے ہو پھر جیلانی کیوں نہیں کہلاندے؟ اسی ایک ہی جواب دینے ہیں، یہ ساڑی غیرت ہے. نبی پاک دے معاملے اندر ساڑی غیرت ہے. اسی تے نبی پاک نو چھوڑ کے کسی غیر نبی وال نسبت نہیں کر دے. اسی نبی موسیٰ نال پیار کرنے ہیں لیکن موسوی نہیں کہلاندے. نبی عیسیٰ نال پیار کرنے ہیں لیکن عیسائی نہیں کہلواندے. اللہ دے بندو اسی نبی پاک نو چھڑ کے کدی کسی دوسرے نبی وال نسبت نہیں کیتی، کسی امتی امام وال نسبت کیویں کر سکنے ہیں؟ یہ ساڑی غیرت دا معاملہ ہے. ساڑے آپ امام اعظم نے اہل حدیثو توانو اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے. اللہ دی توفیق دے نال ہر معاملے اندر اہل حدیث غیرت والا ہے. وگرنہ جاؤ اللہ دی زمین دا چکر لگاؤ، عقیدے دا امام الگ ہے، فقہ دا امام الگ ہے، فروع دا امام الگ ہے، روح دا امام الگ ہے، اور تصوف دا امام الگ ہے. اہل حدیثو میں اس چوک چرستے اور بازار دے اندر تہاڈی غیرت نو سلام کرنا، تہاڈی حقانیت نو سلام کرنا، تہاڈی صداقت نو سلام کرنا. تہاڈے عقیدے دا امام امام الانبیاء نے، تہاڈی فقہ دے امام امام الانبیاء نے، تہاڈی روح دے امام امام الانبیاء نے، تہاڈی فروع دے امام امام الانبیاء نے،
تواڈی غمی دے امام امام الانبیاء نے، تواڈی خوشی دے امام امام الانبیاء نے، تواڈی غریبی امیری دے امام امام الانبیاء نے، تواڈی زندگی جنازے دے امام امام الانبیاء نے، تواڈی دنیا دے امام بھی امام الانبیاء نے، تواڈی جنت دے امام بھی امام الانبیاء نے۔ اے ہے اہل حدیث دی غیرت۔ اور اہل حدیث ہو اسی نبی پاک دی سنت دے معاملے اندر، حدیث دے معاملے اندر غیرت والے کیوں نہ بنیے؟ ذرا توجہ دلائل پر رکھنا۔ اللہ پاک دی قسم ہے جدوں میں قرآن پڑھنا نا تو میں نو پتہ لگتا ہے میرے پیغمبر دی سنت دے معاملے اندر میرا اللہ بھی بڑی غیرت والا ہے۔ میرے محبوب دی ذات اور میرے محبوب دی حدیث اور میرے محبوب دی سنت دے معاملے اندر میرا رب بھی غیرت والا ہے۔ میرا محبوب آپ بھی اپنی سنت اور حدیث دے معاملے اندر غیرت والا ہے، اور کل دے صحابی بھی سنت دے معاملے اندر غیرت والے نے، اج دے وہابی بھی سنت دے معاملے اندر غیرت والے نے۔ اے غیرت ہی میرے مسلک دی صداقت دی دلیل ہے۔ میرے عمل اندر کوتاہی ہو سکتی ہے، میرے بول اندر کوتاہی ہو سکتی ہے، میرے کاروبار اندر کوتاہی ہو سکتی ہے، میرے معاملات اندر کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ دی عزت دی قسم ہے جو توحید دی غیرت اور سنت دی غیرت میرے رب نے اہل حدیث نو عطا کیتی ہے، اے دیتے اللہ دے اسی شکر گزار ہاں۔ آئیے حباب گرامی قدر، اے غیرت سانو ورثے اندر ملی ہے، اے غیرت سانو قرآن چو ملی ہے، اے غیرت سانو احادیث صحیحہ صریحہ مرفوعہ چو ملی ہے، اے غیرت صحابہ تو ملی ہے، اے غیرت ائمہ دین تو ملی ہے، اے غیرت محدثین تو ملی ہے۔ آئیے میں اللہ دی غیرت بیان کراں۔ میرا رب میرے محبوب دے معاملے اندر کنی غیرت والا ہے۔ سنو ذرا اللہ دا قرآن، محبوب دا نام آئے، میں بار بار نہ کہنا پہ درود پاک پڑھو، جدو محبوب دا نام آئے نا میرے پروگرام اندر بہار آ جائے، اور میرا رب میرے محبوب دے معاملے اندر کنی غیرت والا ہے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد درود پڑھن نال صرف اجر نہیں ملتا، توجہ میرے والو، درود پڑھن نال صرف اجر نہیں ملتا، صرف ثواب نہیں ملتا، صرف درجہ نہیں ملتا، صرف بخشش نہیں ملتی۔ میں تے ایک کتاب اندر پڑھیا ہے، جڑا بندہ درود پاک محبت نہ پڑھتا ہے اللہ لا علاج تو لا علاج بیماریاں تو شفا عطا فرما دے گا۔ اور میں ایک اللہ دے ولی دے بارے پتہ کی پڑھیا ہے، جڑا بندہ اپنی زبان دا ورد درود بنا لینا، چلدا پھردا پیندا اٹھدا سفر حضر دکان چار پائی بیڈ جتھے بھی بیٹھا ہے، یا درود ابراہیمی پڑھے یا پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ بھی پورا درود ہے۔ رب دے ولی نے لکھیا ہے جڑا اپنی زبان دا ورد درود بنا لوے او دے جسم دے اندر کوئی بیماری نہیں ٹھہر سکتی۔ اللہ کاروبار دیاں ساریاں نوستہ رکاوٹاں چک کے اللہ درود دی برکت دے نال برکتاں دے سارے دروازے ہی کھول دیندہ ہے۔ اہل حدیثوں تو انو اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے۔ اہل حدیث شرکیہ تویزات نہیں جے دین دے، اہل حدیث در در تے نہیں جے چک دے، اہل حدیث تے درود دا درس دین دے نے۔ آئیے میرا اللہ میرے محبوب دے معاملے اندر کتنی غیرت والا ہے۔ سنیے در اللہ دا قرآن، الہ العالمین نے کی فرمایا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد۔ یار ایک وری تو اڑے نہ گل کر لیے، سونے دا نام آئے بہار آ جائے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کر دیو میں تواڈا رب تواڈی ذات دے معاملے دے اندر کتنی غیرت والا، میں تواڈا رب تواڈی بات دے معاملے اندر کتنی غیرت والا، میں تواڈا رب تواڈی سنت اور فیصلے دے معاملے اندر کتنی غیرت والا۔ سنو اے لوگو، اہل حدیث کانفرنس اہل حدیث دا پیغام کیے تواڈا رب اللہ دے پیغمبر دی ذات دے بارے، اپنے محبوب دی ذات دے بارے کتنا غیرت والا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن
پاک دی سورہ حجرات دے اندر اپنی اس غیرت دا اظہار فرمایا ہے۔ الہ العالمین دا قرآن کی کہہ رہے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ میرے پیغمبر دی ذات دے معاملے دے اندر میرا رب انی غیرت والا ہے۔ میرا رب کہندا ہے میرے پیغمبر دی ذات دی موجودگی دے اندر، میرے پیغمبر دی سنت دی موجودگی دے اندر، میرے پیغمبر دی حدیث دی موجودگی دے اندر جی اپنی آوازاں نو بلند کرو گے، جی اپنے اماماں نو بلند کرو گے، جی اپنی فقہ نو بلند کرو گے، جی اپنے محلے تے شہر تے پنڈ دے پیر نو بلند کرو گے، جی میرے پیغمبر دی سنت حدیث دے ذات دے مقابلے دے اندر اسے دوسرے تیسرے چوتھے نو پیش کرو گے، ان تحبط اعمالکم، میں اللہ زندگی پر دیاں نیکیاں لمحہ پر دے اندر برباد کر دیاں گا، وانتم لا تشعرون۔ تے توانو خیال بھی نہیں کھٹگے گا، پتہ بھی نہیں لگے گا، زندگی پر دے عمال برباد ہو گئے۔ آئے لوگو اس کانفرنس دا ایک پیغام ہے، اس کانفرنس دی ایک دعوت ہے، جتے پیغمبر دی سنت پیغمبر دی حدیث آ جائے، کسے دوسرے تیسرے نو پیش نہ کرے کر، لیکن اللہ دی قسمیں میرے کنہ دی اندر آواز پہ رہی ہے، اے اندر ٹھیک ہے، سنت تے ٹھیک ہے، حدیث تے ٹھیک ہے، مسئلہ تے ٹھیک ہے، گل تے انجی ہے جنج تسی کیتی ہے، لیکن میرے پنڈ دا مولوی نہیں مندا، میرا بابا نہیں مندا، میرا ملنگ نہیں مندا، میرا امام نہیں مندا، میری فقہ نہیں مندی، میری تقلید اجازت نہیں دیندی۔ اے لوگو اہل حدیث دی حقانیت دی سب تو بڑی دلیل ہے، انہیں پیغمبر دے فیصلے دے مقابلے تے، پیغمبر دی حدیث دے مقابلے تے، پیغمبر دی سنت دے مقابلے تے اپنا نہ کوئی خطیب پیش کیتا ہے، نہ ادیب پیش کیتا ہے، نہ کوئی علامہ پیش کیتا ہے، نہ کوئی فقیہ پیش کیتا ہے، نہ اسحاق ظہیر پیش کیتا ہے، نہ حبیب الرحمن یزدانی پیش کیتا ہے، نہ امام البانی نو پیش کیتا ہے۔ اہل حدیث نے جتے پیغمبر دی حدیث آ گئی ہے پورے جگ نو چھٹ دیتا ہے، پیغمبر دی سنت اور حدیث نو اپنے گلے دی مالا بنایا ہے، اپنے گلے دی زینت بنایا ہے، اور نگر نگر اس گلی دا اس باب دا ڈنکے دی چوٹ اعلان کیتا ہے۔ اے لوگو اگر پیغمبر دے ہتھوں حوض کوثر چاہندے ہو، پیغمبر دی شفاعت چاہندے ہو، خواب دی اندر اگر پیغمبر دا دیدار چاہندے ہو، پھر پیغمبر دی سنت دا احترام کرو، پیغمبر دی حدیث دا احترام کرو۔ تیرا رب تیرے محبوب دے معاملے اندر، سنت اور حدیث دے معاملے اندر کتنا غیرت والا ہے۔ آئیے میں قرآن دا دوسرا مقام پڑھنا چاہنا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیغمبر دی سنت اور حدیث دے معاملے اندر اتنی غیرت والے۔ اوہ لوگوں کھیت دی نالی دا مسئلہ توجہ میرے بل صحیح البخاری پہ پڑھنا، کھیت دی نالی دا مسئلہ ہے، کوئی عقیدے دا مسئلہ نہیں، نماز دا مسئلہ نہیں، کوئی بہت بڑا تجارت دا مسئلہ نہیں، ایک کھیت دی نالی دا مسئلہ ہے، پانی لگان دا مسئلہ ہے۔ کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے پھپھوزاد بھائی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حق دے اندر فیصلہ کر دیتا ہے۔ انصاری سے ابھی اٹھ کے کہنے لگا ہے لو جی پھپھو دا پت پر آئے، پھپھو دا بھائی ہے، پھپھو دا بھائی ہے۔ اس واسطے نبی علیہ السلام نے دے حق دے اندر فیصلہ کیتا ہے، انہیں میرے پیغمبر دے فیصلے دے مقابلے دے اندر اپنے دل دے ان کے بعد نو پیش کیتا ہے، اپنے دل دی کراہت نو پیش کیتا ہے، دل دی اندر ذرہ بر ان کے باز آیا ہے، تے اللہ پاک نے خیرت اندر آ کے جواب کی دیتا ہے، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ جے تینوں
میرے پیغمبر دی حدیث دا فیصلہ پسند نہیں ہو گجرانوالا دے باسیو سنو میرا اللہ میرے محبوب دے معاملے اندر کنیاں غیرتاں والا ہے جے تینوں میرے محبوب دی سنت حدیث دا فیصلہ پسند نہیں اپنیاں نمازاں لے جا اپنے صدقے لے جا اپنے روزے لے جا اپنیاں زکاتاں لے جا جے تیرے دل اندر سنت دی غیرت نہیں حدیث دی غیرت نہیں پیغمبر دے فیصلے دے مقابلے اندر جے تو اپنے دل دی کراہت پیش کرنا ہے تے میں اللہ نو تیرا ایمان نہیں چاہیدہ تیرا اسلام نہیں چاہیدہ حضرات میں سورۃ الاحزاب چو ایک اور واقعہ بیان کراں میرے پیغمبر دی شاد دے معاملے دے اندر اللہ کتنی غیرت والا ہے میرے پیغمبر دی ایک پھوپھو دا نام ہے سیدہ امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی دا نام ہے زینب میرے پیغمبر نے سیدہ زینب دا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال کرن دا ارادہ کیتا ہے جدوں میرے پیغمبر نے نکاح دا ارادہ کیتا ہے تے سیدہ زینب فرمان لگیا میرا تے ہاشمی خاندان ہے میرا تے قریشی خاندان ہے اور برادریاں دے بت پوجنے والو اپنیاں جوان بیٹیاں نو برادری دی اندر رشتہ نہ ملن دی وجہ تو اپنے گھر دے اندر بوڑھا کر دینے والو سنو میرے پیغمبر دی سنت میرے پیغمبر دا فیصلہ کیے زینب دے دل دے اندر ان کے بعد آ گیا ہے میرا خاندان آلہ ہے یہ دے غلامی دے دھبے نے سیدہ زینب دے پراواں نے بھی فیصلے نو نہ پسند کیتا ہے جدوں سیدہ زینب دے دل دے اندر میرے پیغمبر دی سنت حدیث دے معاملے اندر ذرہ بر ان کے باز آیا ہے ذرہ بر کراہت آئی ہے میرے اللہ میرے محبوب دے معاملے اندر کتنی غیرت والے نے فرمایا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا جے زینب نو توڑی سنت حدیث دا فیصلہ پسند نہیں مینوں زینب دا پردہ نہیں چاہیدہ ایمان نہیں چاہیدہ تقوی نہیں چاہیدہ نمازہ نہیں چاہیدہ روزے نہیں چاہیدہ آؤ لوگو جڑا پیغام میں دینا چاہنا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا میرے پیغمبر بھی اپنی سنت اور حدیث دے معاملے اندر غیرت والے نے ایک آدمی نو میرے پیغمبر نے دیکھے ہے جناب اپنے کھبے ہاتھ دے نال کھانا کھا رہے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بے یمین ایک اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ کہندا میرے کو سجی ہاتھ نہ نہیں کھادا جاندا تکبر دے اندر جے میں کئیاں نو کہنا داڑھی رکھ لو آندا کاری صاحب خرک پی جاندی ہے داڑھی نہیں رکھی جاندی کسے بی بی بہن نو کہنا پردہ کر لو آندی ہے مینوں پسینہ بڑا ہوندا ہے مینوں نظر نہیں آوندا ہائے میرے اللہ تو حدیث دا استہزاء کرنا ہے حدیث دے سامنے تو اپنی رائے اپنی پسند رکھنا ہے کہندا میرے کو نہیں سجی ہاتھ نہ کھادا جاندا تے نبی پاک جلال اندر آ کے غیرت اندر آ کے کہن لگے جے نہیں کھادا جاندا تے تو کھا بھی نہ سکے جے نہیں کھادا جاندا تے ہاتھ اٹھا بھی نہ سکے نبی پاک دے صحابہ بیان کر دینے جدوں نے تکبر دے اندر آ کے پیغمبر دی حدیث دا انکار کیتا ہے اسی ساری زندگی ویکھیا ہے او دے سجے ہاتھ تے فالج پہ گیا ہے تے ساری زندگی سجے ہاتھ دے نال اپنے لقمے نو اپنے منہ دے اندر نہیں لے جا سکیا آؤ اے لوگو رب دا قرآن کی کہہ رہے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ نبی پاک دے صحابہ بھی پیغمبر دی حدیث دے معاملے اندر غیرت مند نے صحابی بھی غیرت والا ملے گا وہابی بھی غیرت والا ملے گا ایس بچے دی کی عمر ہے 8 سال 10 سال بچے دی عمر ہے اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا ساڑیاں رگاں دے اندر ورثے دے اندر صحابہ دا خون ہے آل دا خون ہے اہل بیت دا خون ہے ساڑا معمولی تو معمولی چھوٹے تو چھوٹا بچہ بھی او دے سامنے کوئی مسئلہ بیان کر او دے سامنے کوئی بات کر تیرے کو مطالبہ کرے گا حوالہ پیش کر اے حدیث بخاری اندر ہے اے حدیث مسلم اندر ہے اے ہے میرے منہج اور میرے اہل حدیث مسلک دی صداقت ٹھیک ہے میں تیری نیت تے شک نہیں کردا محبت تو بھی کرنا محبت میں بھی کرنا چاہت تو بھی کرنا چاہت میں بھی کرنا عقیدت تم بھی کرنا عقیدت میں بھی کرنا لیکن میری تیری محبت عقیدت ایک فرق ہے میری محبت دے اندر سنت دی خیرت ہے
ہے تیری محبت دے اندر بدعت دی امیسج ہے محبت میں بھی کرنا درود میں بھی پڑھنا درود تو بھی پڑھنا میرے متعلق معاشرے اندر ایک بڑی غلط فہمی ہے لو جی اہل حدیث درود دا منکر ہے سنا گجرانوالہ دے باسیو درود کا منکر کل بھی لامتی تھا آج بھی لامتی ہے قیامت تک کے لیے لامتی ہے اہل بیت الار رسول کا منکر کل بھی لامتی تھا آج بھی لامتی ہے قیامت تک کے لیے لامتی ہے میں بھی محبت کرنا تو بھی محبت کرنا میں بھی درود پڑھنا تو بھی درود پڑھنا لیکن میری تیری محبت اندر فرق کی ہے تو درود پڑھنا ہے اذان تو پہلے پڑھنا ہے اپنی مرضی نہ پڑھنا ہے میں درود پڑھنا اذان تو بعد پڑھنا نبی دا حکم سمجھ کے پڑھنا درود میں بھی پڑھنا درود تو بھی پڑھنا ہے تم مرضی نہ پڑھنا ہے میں پیغمبر دے حکم تے چل کے اذان تو بعد پڑھنا تیرے درود تے میرے درود اندر فرق کی ہے درود تو بھی پڑھنا ہے درود میں بھی پڑھنا لیکن جیڑا درود تو پڑھنا ہے اے قرآن اندر نہیں حدیث اندر نہیں اے درود میرے بلال عبداللہ بن ام مکتوم ابو محذورہ حضرت ابو بکر تو لے کے آخری صحابی تک کسی صحابی نہیں پڑھیا جیڑا درود تو پڑھنا ہے میرے زین العابدین نے نہیں پڑھیا جیڑا درود اذان تو پہلے تو پڑھنا ہے میرے جعفر صادق نہیں پڑھیا میرے موسیٰ کاظم نہیں پڑھیا میرے حسن رضا نہیں پڑھیا علی نقی تقی نہیں پڑھیا جیڑا درود تو پڑھنا ہے میرے امام ابو حنیفہ نے نہیں پڑھیا پیر عبد القادر جیلانی نے نہیں پڑھیا محبت تم ہی کرنا ہے محبت میں بھی کرنا درود تم ہی پڑھنا ہے درود میں بھی پڑھنا لیکن میرے تیرے درود محبت اندر فرق ہے تو اذان تو پہلے پڑھنا ہے اپنی مرضی نہ پڑھنا ہے میں اذان تو بعد پڑھنا پیغمبر دے حکم دے تابع پڑھنا جیڑا درود تو پڑھنا ہے حجری اندر بیٹھ کے کرے ہے خانقاہ اندر بیٹھ کے کڑے ہے دربار مسار اندر بیٹھ کے کڑے ہے اللہ دی زمین تے بیٹھ کے کڑے ہے تے جیڑا درود میں پڑھنا او درود میرے اللہ نے آپ اپنے پیغمبر دے سینے تے نازل فرما دیتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا آؤ اہل حدیث نبی پاک دی سنت دے معاملے اندر کنی غیرت والا ہے نبی پاک دے صحابی کتنی غیرت والے نے حضرات میں تواڈے سامنے ایک واقعہ صحیح مسلم جو بیان کرنا سنو سنو میرے پیغمبر دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے میں پڑھے ہے روایت صحیح مسلم دے اندر موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسئلہ بیان کیتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے نبی پاک نے فرمایا توجہ میرے والو کانفرنساں دے مزاج بھی بدلو مسائل بھی سمجھیا کرو سیکھیا کرو نیٹ دا دور ہے واٹس اپ دا دور ہے فیس بک دا دور ہے عالمی طور تے مذہب دی جنگ نیٹ تے لڑی جا رہی ہے موبائل تے لڑی جا رہی ہے سنو لوگوں مسائل سمجھو سیکھو میرے مسلک دی حقانیت اور غیرت تے غور کرو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا روایت صحیح مسلم دی اندر اگر تواڈیاں عورتاں تواڈے کولوں اجازت طلب کر دیاں نے مسجد دی اندر جانا چاہندیاں نے لا تمنعوا اماءکم عن المساجد اپنی عورتاں نو مسجد اندر جان تو منع نہ کرو عورت اگر پردے اندر اہتمام ہے تے مسجد دے اندر نماز پڑھ سکتی ہے جمعہ پڑھ سکتی ہے عید الفطر پڑھے گی عید الاضحیٰ پڑھے گی بلکہ بخاری اندر موجود ہے ام عطیہ فرماندیاں نے نبی پاک نے سانو اس گل دا حکم دیتا ہے اپنی عورتاں نو عیدگاہ دے اندر بھیجو جیڑی عورت ایام مخصوصہ دے اندر ہے یا جس عورت دے کول اپنی چادر نہیں ہو اپنی ہمسائی اپنی سہیلی دی چادر لے کے عیدگاہ دے اندر پہنچے حضرت عبداللہ بن عمر نے مسئلہ بیان کیتا ہے عورتاں نو مسجد تو منع نہیں کرنا جدوں حضرت عبداللہ بن عمر نے انی گل کہی ہے انہاں دا بیٹا سالم بیان کر دینے بلال جواب دے اندر کہن لگا ہے واللہ لنمنعہن اللہ دی قسم اسی عورتاں نو منع کران گے اللہ دی قسم اسی عورتاں نو روکاں گے ٹوکاں گے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر نے پڑھی ہے تے جواب اندر بلال نے آکھیا اسی روکاں گے ٹوکاں گے تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر جلال اندر آ گئے اس کے اندر غیرت اندر آ گئے اس قدر غصے اندر آ گئے حضرت عبداللہ نے اپنے بیٹے دے سینے تے اس طرح مکہ ماریا ہے توجہ میرے وال توجہ میرے وال انج اپنے بیٹے دے سینے تے مکہ ماریا ہے تے اپنے بیٹے نو سمیم تے گرا دیتا ہے تے جدوں اپنے بیٹے نو سمیم تے گرایا ہے تے نال حضرت عبداللہ
عبداللہ بن عمر فرمان لگے اج تو بعد میں زندگی پر تیرے نال کلام نہیں کرانگا، اج تو بعد میں زندگی پر تینوں نہیں بلاواں گا۔ آؤ اے لوگو جڑا میں پیغام دینا چاہنا، تو بیٹا بیٹا کہہ کے بے دین بنا لیا ہے، تو بیٹا بیٹا کہہ کے نبی پاک دی سنت دا باغی بنا لیا ہے، بیٹا بیٹا کہہ کے تو نبی پاک دی حدیث دا باغی بنا لیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے دی محبت نو نبی پاک دی سنت تے قربان کر دیتا ہے۔ اہل حدیث نو اللہ پاک نے سنت دی خیرت عطا فرمائی ہے۔ آج بھی تیرے معاشرے دے اندر، آج بھی تیرے شہر دے اندر عورتاں نو مساجد تو منع کیتا جا رہا ہے، عید الاضحیٰ تو منع کیتا جا رہا ہے، عید الفطر تو منع کیتا جا رہا ہے، جبکہ اہل حدیث چوکا اندر، چرستی اندر، مساجد اندر، میرج حال اندر، نگر نگر، گلی گلی اس بات دی دعوت دے رہے ہیں۔ اگر پیغمبر دا حیا کر دے ہو، پیغمبر دا احترام کر دے ہو، پیغمبر نال عقیدت رکھ دے ہو، پھر آپ دے فرامین دا حیا کیوں نہیں کر دے، پھر آپ دے طریقے دا احترام کیوں نہیں کر دے؟ عورتاں پیغمبر دے دور تو لے کے آج تک مسجد نبی اندر آ رہی نے، بیت اللہ اندر آ رہی نے۔ اگر پیغمبر نال پیار کرنا ہے پھر پیغمبر دی سنت دا حیا کریا کر۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ حضرت عبداللہ بن عمر دے بارے میں جامع ترمذی اندر پڑھے، اہل حدیثو تسی اہل حق کیوں جے؟ توحید دے معاملے اندر غیرت والے، میرے پیغمبر دی سنت دے معاملے اندر تسی غیرت والے۔ جامع ترمذی دے اندر حضرت عبداللہ بن عمر دے کولو ایک بندے نے مسئلہ پوچھیا، کہنے لگا حضرت دسو کیا حج تمتع کرنا جائز ہے؟ حج تمتع دا معنی ہے بندہ بیت اللہ دے حج واسطے گیا ہے، انہیں جا کے پہلے عمرہ کر لیا، احرام کھول لیا ہے، پھر یوم الترویہ 8 ذی الحجہ نو دوبارہ انہیں احرام بن لیا ہے، انہوں حج تمتع کیا جاندہ ہے۔ جے بندہ ڈائریکٹ جا کے حج کر لے انہوں حج افراد کیا جاندہ ہے، تے جے بندہ جا کے عمرہ کر لے احرام نہ کھولے نال اس احرام دے نال 8 ذی الحجہ نو مینا دے میدان دے اندر چلا جائے انہوں حج قران کیا جاندہ ہے۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع نو جائز قرار دیتا ہے۔ ایک بندہ حضرت عبداللہ بن عمر کہندے عبداللہ دسو حج تمتع کرنا جائز ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرمان لگے ہاں جائز ہے، جائز ہے۔ جدو انی گل حضرت عبداللہ نے کہی او سائل کہندا ہے تواڈے باپ حضرت عمر تے منع کردے رہے نے، او تے روک دے سن، تسی آندے ہو جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب اندر کی فرمایا ہے، حضرت عمر کیوں منع کر دے میں او بھی انہاں دے دل دا ارادہ بیان کردا۔ حضرت عمر آندے سن جے لوگ حج واسطے آئے نال عمرہ کر کے بھی ٹر گئے، ہو سکتا ہے پورے سال عمرے واسطے نہ آن تے بیت اللہ خالی ہو جائے، رونق اندر کمی آ جائے، نیت پکیزہ ہے، سوچ پکیزہ ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عمر فرمان لگے نبی علیہ السلام نے اجازت دیتی ہے جائز ہے۔ تے حضرت عبداللہ بن عمر نو کہندا تواڈے بابا حضرت عمر تے منع کر دے رہے نے۔ سنو اے لوگو جڑا عبداللہ بن عمر نے جواب دیتا ہے اے اہل حدیث دا مسلک ہے، اے اہل حدیث دا منہج ہے، اے اہل حدیث دی دعوت ہے، اے اہل حدیث دے صداقت دی دلیل ہے۔ میرا دل کردا ہے جڑا عبداللہ بن عمر نے جواب دیتا ہے تیرے متھے تے لکھ دیا، تیرے گلے دی مالا بنا دیا، بینر لگا دیا، سٹیکر لگا دیا۔ کی کیا حضرت عبداللہ بن عمر نے؟ امر ابی یتبع، امر ابی یتبع، امر رسول اللہ۔ دس میرے باپ دی اتباع کیتی جائے گی کہ آمنہ دے لال دی اتباع کیتی جائے گی؟ دس کے دی بات عمل کیتا جائے گا؟ پھر اسی برملا اپنا پیغام دینا چاہنے ہیں جے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اس فرمان دی روشنی اندر پیغمبر دی سنت اور حدیث دے مقابلے تے حضرت امام عمر دا قول پیش نہیں کیتا جا سکدا، پھر امام ابو حنیفہ دا قول بھی پیش نہیں ہوئے گا، جعفر صادق دا قول بھی پیش نہیں ہوئے گا، پیر عبدالقادر چیلانی دا قول بھی پیش نہیں ہوئے گا۔ لوگوں میں بات برملا کہنی چاہنا، پوری جرت اور بصیرت نہ کہنی چاہنا، میں دلانوں قریب کرنا چاہنا، میں فرقہ وریت ختم کرنا چاہنا، اور میں اس تاریخ ساز کانفرنس دے ذریعے اس اللہ کے دے سنجیدہ لوگانوں ایک پیغام دینا چاہنا، رب دا واسطہ دے کے کہنا تو اڈا ملک فرقہ وریت دا متحمل نہیں، دلانوں قریب کرو، اختلافات نو ختم کرو۔ آؤ اگر تسی اختلافات
اختلافات ختم کرنا چاہتے ہو، ساڈا تبلیغی جماعت نال کوئی اختلاف نہیں، ساڈا تبلیغی جماعت نال کوئی جھگڑا نہیں۔ میں تبلیغ نو عبادت سمجھنا، میں تبلیغ نو فرض سمجھنا، میں تبلیغ نو بہت بڑی عظمت سمجھنا، لیکن میرا تیرا ایک ہی خلاف ہے، میں سنت دی غیرت دی بات کرنا، تو تبلیغ اندر اپنی منمانی کرنا۔ صرف ایک کام کر لے، ایک کام کر لے، میں تیریاں جتیاں بھی چکاں گا، تیرے لوٹے بھی چکاں گا، تیریاں گٹھڑیاں بھی چکاں گا، اللہ دی قسم ہے میں در در تے تیرے پیچھے پیچھے تیری خدمت بھی کراں گا، کھانے بھی کھلاواں گا، لیکن میری بھی غیرت سن، ایک اصلاح کر لے، نگر نگر گلی گلی جا کے فضائل اعمال دی تبلیغ نہ کریا کر، صحیح البخاری دی تبلیغ کریا کر۔ اپنے ہاتھ جو فضائل صدقات چھڑ دے، ہاتھ اندر مشکات پکڑ لے، بلوغ المرام پکڑ لے، صحیحین پکڑ لے، جوامع مسانید پکڑ لے۔ آؤ اے لوگوں ان حالات دے اندر اہل حدیث اہل حق کے آنے، اسی توحید دی غیرت دی بات کرنے ہیں، شرک دے چور دروازے بند کرنے ہیں، شرک و بدعت دے سامنے سب تو بڑی رکاوٹ اہل حدیث ہے۔ کہ قرآن کی کہہ رہے ہیں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ آئیے لوگو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے غالباً میں صحیح مسلم دے اندر پڑھے ہیں، حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے او کالجز دے طلبہ، یونیورسٹی دے طلبہ، کالجز دے اندر یونیورسٹی دے اندر بڑا الہاد آگیا ہے، ایسے ایسے نام نہاد مذہبی سکالر پروفیسر حضرات دین دے نام تے بچیاں دے ذہن اندر الہاد پیدا کر رہے ہیں، سنت اور حدیث کو مشکوک کر رہے ہیں۔ سنو اہل حدیث دی دعوت، سنو اہل حدیث دی صداقت۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک مسئلہ بیان کیتا ہے کہ آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیا دے اندر خیر ہی خیر ہے، جڑا بندہ جنہ با حیا ہوئے گا، جنی او دے شرم ہوئے گی، اونی خیر ہوئے گی، اونی بھلائی ہوئے گی۔ حیا دے اندر خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے، بھلائی بھلائی ہے۔ غالباً بشیر بن کعب جواب اندر کہن لگے اے عمران بن حسین تسی آندے ہو حیا دے اندر بھلائی ہی بھلائی ہے، لیکن بعض موقعوں تے حیا جڑی ہے بزدلی ہے، حیا جڑی ہے کمزوری ہے۔ میں حکمت دیاں کتاباں دے اندر پڑھیا ہے، تیری جدید زبان اندر میں بات کراں، سائنس دیاں کتاباں دے اندر پڑھیا ہے، فلسفے دیاں کتاباں دے اندر پڑھیا ہے۔ تسی آندے ہو نبی پاک نے فرمایا ساری دی ساری حیا خیر ہی خیر ہے۔ میں فلسفیاں دیاں کتاباں جو پڑھیا ہے، بسا اوقات کبھی کبھار اے جڑی حیا ہے بزدلی تے کمزوری بھی ہے۔ اللہ پاک دی قسم ہے جدوں سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی بات سنی ہے، احمرت عینا، حضرت عمران بن حسین غیرت اندر آ گئے، جلال اندر آ گئے، تے حضرت عمران بن حسین دی اکھاں غصے دے اندر شروع ہو گئیاں۔ فرماندے نے تینوں شرم نہیں آوندی، تیرے سامنے میں نبی دی حدیث پڑھنا، تو حکمت دیاں کتاباں دی گل کرنا ہے، تیرے سامنے میں نبی دی حدیث پڑھنا، تو فلسفے دیاں کتاباں دی گل کرنا ہے۔ جلال اندر آ گئے، روک دیتا ٹوک دیتا ہے۔ آؤ اے اہل حدیثو ساڈا پیغام کی ہے؟ مینوں پتہ ہے کالجاں یونیورسٹیاں دے اندر بعض احادیث نو عقل دی بنیاد تے پرکھیا جاندا ہے۔ آندے لو جی بخاری اندر حدیث ہے جے جہنم اندر نو ساہ کچھے تے باہر سردی ہو جاندی ہے، باہر نو اگر ساہ لوے تے معاشرے اندر باہر دنیا تے گرمی ہو جاندی ہے۔ اے عقل نہیں مندی، سمجھ نہیں مندی، دماغ اندر نہیں آوندا۔ اوے اللہ دے بندے تو پیغمبر دی حدیث نو دماغ تے عقل تے پرکھنا ہے، سائنسداناں دے پیچھے لگنا ہے۔ اللہ دی قسم ہے جدوں تو سائنسداناں دے پیچھے لگ کے میرے نبی دی کسی حدیث تے شک کرنا ہے، میرے نبی دے کسی حدیث نو ٹھکرا دینا ہے، تو تے ایمان تو ہی ہاتھ دھو لینا ہے۔ کی حیثیت سائنسداناں دی، کی حیثیت انہاں دی تھیوری دی؟ اج دا سائنسدان کچھ کہہ رہے ہیں، پچھلی صدی دا کچھ کہہ رہے ہیں، پچھلی صدی دا کچھ کہہ رہے ہیں، آن والا پہلے نو ٹھکرا رہے ہیں، پہلا بعد والے نو ٹھکرا رہے ہیں۔ تے جس پیغمبر نے حدیثاں بیان کیتیاں نے اس پیغمبر دے بارے قرآن کی کہہ رہے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وہ
تے اللہ دی وحی دے نال بول دے نے۔ آؤ لوگو جڑی بات میں دسنی چاہنا، نبی پاک نال جے پیار کر دے ہو، نبی پاک دی حدیث نال پیار کر دے ہو، غیرت مند بنو۔ سنت حدیث دے مقابلے اندر بیٹا نہ دیکھیا کر، باپ نہ دیکھیا کر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع تے اپنے بیٹے دی محبت نو پیغمبر دی سنت تے قربان کر کے اپنے بیٹے دے سینے اندر مکہ مار کے اپنے بیٹے نو زمین تے گرا دیتا ہے، دوسری طرف اپنے باپ دی رائے نو ٹھکرا دیتا ہے۔ آئیے میں بخاری جو ایک اور واقعہ بیان کرا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن مغفل دے بارے میں پڑھیا روایت صحیح البخاری دے اندر۔ اینڈ حضرت عبداللہ بن مغفل بیٹھے نے، دھیان میرے بل توجہ میرے بل۔ اینڈ جو نہ دے پتیجے نے ہاتھ جو کینکری پکڑی ہے، اینڈ جو انگلی دے نال کینکری نو مار رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیتا، فرمایا نہ مار۔ نبی علیہ السلام کو میں سنیا آپ نے فرمایا اس کینکری نال انگل نال کینکری مارن دا کوئی فائدہ نہیں، دند ٹوٹ جاندا ہے، اکھ پھٹ جاندی ہے، اے نال کوئی دشمن دا نقصان نہیں ہوندا۔ حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو بھتیجے نو انہیں گل کہی، حدیث تو حوالہ بھی پیش کر دیتا ہے، منع کیتا ہے تے نبی پاک دی حدیث پڑھی ہے۔ مل کے بولو، منع کیتا ہے تے نبی پاک دی تیری ساری فقہ پڑھی ہے، اے بھی مکرو، اے بھی مکرو، اے بھی مکرو، اے بھی مکرو۔ حجریاں چ بیٹھ کے کوئی چیز مکرو نہیں، جے کوئی شے مکرو ہے تے قرآن چو دلیل پڑھ، حدیث چو دلیل پڑھ۔ اللہ دی قسمیں جاؤ فقہ دیاں کتاباں طلبہ نو پڑھاندے ہیں، 15 تو 20 سال گزر گئے نے، ہر صفحے تے بات لکھی ہے مکرو مکرو، نہ کوئی اوجری مکرو، نہ گردے مکرو، نہ مسانہ مکرو، نہ مسجد اندر جماعت ہو رہی ہے اگر جا کے کوئی سلام کردہ جی مکرو، دلیل کی ہے تیرے کول؟ اگر کوئی قرآن پڑھ دے انہوں سلام نہ کرے، سلام کرنا مکروہ کیوں؟ حدیث اندر اجازت موجود ہے، سنت اندر اجازت موجود ہے۔ حلال جانور دی ہر شے نو اللہ پاک نے حلال کر دیتا ہے، تیرا دل مندہ کھایا کر، نہیں مندہ نہ کھایا کر۔ تینوں اجازت کنے دیتی ہے بغیر دلیل تو کسے چیز نو مکروہ قرار دے بغیر دلیل تو کسے چیز نو ممانت کرے۔ آئیے لوگو حضرت عبداللہ بن مغفل نے کینکری مارم تو منع کیتا ہے تے دلیل پیغمبر دی حدیث تو پیش کیتی ہے۔ اے لوگو اہل حدیثاں دی دعوت سنو، اسی کہنے ہیں جیو دلیل دے نال، زندگی بسر کرو دلیل دے نال، عبادت کرو دلیل دے نال، اطاعت کرو دلیل دے نال، جنازہ پڑھو دلیل دے نال، ہاں نکاح کرو دلیل دے نال، غمی خوشی کرو دلیل دے نال۔ بغیر دلیل تو زندگی بسر کرنا ہے۔ دس تو میرے پیغمبر دا کی حیا کیتا ہے، میرے پیغمبر دا کی احترام کیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل نے جدو منع کیتا نا، بھتیجے نے گل نہ سمجھی، حدیث تے غور نہ کیتا، انہیں پھر انج کینکریاں مارنیاں شروع کر دیتیاں۔ تے حضرت عبداللہ بن مغفر غیرت اندر آ گئے، وہابیو اے غیرت سانو صحابیاں کولوں ملی ہے۔ آج وہابی نبی دی سنت حدیث دے معاملے اندر غیرت والے کیوں نے؟ اے ورثے دے اندر غیرت ملی ہے، اے ورثے دے اندر محبت عقیدت ملی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل نے جدو منع کیتا نہیں رکیا، حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ نے غصے اندر آ کے کیا، واللہ لا اکلمک ابدا، بھتیجیا میں تیرے سامنے نبی پاک دی حدیث پڑھی ہے تو نبی پاک دی حدیث نو ٹھکرا دیتا ہے، جا میں تیری محبت نو نبی پاک دی سنت قربان کر دیتا ہے تو نبی پاک دی حدیث دا حیا نہیں کیتا، اج تو بعد میں تیرنا کدی کلام تک بھی نہیں کراں گا۔ تو پتیجا پتیجا کہہ کے، پانجا پانجا کہہ کے، پت پت کہہ کے باغی بنا دیتا ہے، نافرمان بنا دیتا ہے، رب رسول دیاں حداں پھلانگدا ہے، کیوں نہیں روکدا، کیوں نہیں ٹوکدا، کیوں نہیں منع کردا؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ آؤ اے لوگو نبی پاک دی مدد دے جے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعظیم ہے جے، جتھے پیغمبر دی حدیث آ جائے کوئی دوسرا تیسرا چوتھا پیش نہ کرے۔ اگر حضرات میں مسلم جو دو چھوٹے چھوٹے واقعات بیان کرنا اور اپنے مسلک دی صداقت اور سنت دی غیرت دی بات بتانا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء علیہ السلام دی سنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمانا میرے پیغمبر دی سنت ہے، آپ ساری زندگی کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمان دے رہا ہے، اور قرآن بھی کہہ رہا ہے وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، حدیث بھی یہی کہہ رہی ہے، بلا وجہ خطیب بیمار نہ ہوئے، لنگڑا نہ ہوئے، معذور نہ ہوئے، زخمی نہ ہوئے،
بیٹھ کے خطبہ دینا خلاف سنت ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ دے بارے میں پڑھے ہے، ایک مسجد دے اندر داخل ہوئے تھے، انہوں نے ویکھیا ایک خطیب، توجہ میرے وال میں کسی نتیجے تے پہنچنا چاہنا، ایک خطیب مسجد دے اندر بلا وجہ بیٹھ کے جمعہ پڑھا رہا ہے، خلاف سنت جمعہ پڑھا رہا ہے۔ کہ حضرت کعب بن عجرہ فرمان لگے انظروا الی ھذا الخبیث یخطب قائدا، ویکھو اس خبیث وال، خطیب نہیں آکھیا خبیث وال، ویکھو اس خبیث وال، پلید وال، ناپاک آدمی وال، یخطب قائدا، پیغمبر دی سنت کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمانا ہے، اے بہ کے خطبہ دے رہے ہیں، پیغمبر دی سنت دی مخالفت کر رہے ہیں۔ جدوں پیغمبر دی سنت دی مخالفت کیتی ہے تے میرے صحابی غیرت دے اندر جلال دے اندر آ گئے نے۔ دوسری حدیث تے غور کرنا، حضرت عمارہ بن رویبہ دے بارے میں مسلم دے اندر پڑھیا ہے، مسجد داخل ہوئے، نبی پاک دی سنت بالخصوص جمعے دے اندر اے شہادت دی انگلی دے نال اشارہ کرنا ہے، تقریر دے اندر گل سمجھان لئی تسی دوواں ہتھاں دا اشارہ بھی کر سکدے ہو، جلال اندر بھی آ سکدے ہو، شولہ نوائی بھی دکھا سکدے ہو، لیکن خطبے دی الگ تعظیم ہے، الگ ادب ہے، الگ تقاضے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سبابہ سباحہ اپنی شہادت والی انگلی دا اشارہ کر دے، اے میرے نبی پاک دی سنت ہے۔ حضرت عمارہ بن رویبہ جدوں مسجد دے اندر داخل ہوئے، او جڑا مسجد دا خطیب آپے تو باہر ہو کے اور اپنے دوویں ہتھاں نوں لہرا رہا ہے، دوویں ہتھاں نوں بار بار اوپر کر رہا ہے، تے حضرت عمارہ بن رویبہ فرمان لگے کبہ اللہ ہاتین الیدین، اللہ تیرے دوواں ہتھاں دا تو ہتھاں نوں تباہ کر دے، اللہ تیرے ہتھیاں دا ستیہ ناز کر دے، تو پیغمبر دی سنت دی مخالفت کر رہے ہیں، پیغمبر دی حدیث دی مخالفت کر رہے ہیں۔ یار اگر صحابی بیٹھ کے خطبہ دوے تے صحابی دی غیرت نے پسند نہیں کیتا کہ انظروا الی ھذا الخبیث، جے کوئی اپنے ہتھاں دا جمعے چ سیادہ اشارہ کرے، صحابی نے کہا کبہ اللہ ہاتین الیدین، میں پھر بڑی معذرت دے نال تیرے گجراں والے دے اندر ایک سوال چھوڑ کے جا رہے ہیں، تیرا تے پورے جمعے دا طریقہ ہی خلاف سنت ہے، جاؤ میں اگلے 13 ربیع الاول دے اندر پورے ایک سال دا ٹائم دینا، ٹھیک ہے اگر صحیح حدیث نہ ملے تو کوئی بات نہیں، ضعیف حدیث لے آؤ، ضعیف نہ ملے ضعیف جدن لے آؤ، ضعیف جدن نہ ملے متروک لے آؤ، متروک نہ ملے من کڑت لے آؤ، جاؤ دنیا دی کسی صحیح کتاب تے بات ثابت کر دے ہو کہ میرے پیغمبر دا طریقہ ہے کہ پہلے مؤذن اذان کہہ دوے، پھر ادھے پونے گھنٹے تو بعد خطبہ تے پھر تقریر شروع ہوئے، پھر اس تو بعد لوگ سنتا پڑھن، سنتا تو بعد پھر اذان ہوئے، اذان تو بعد پھر خطبہ ہوئے، اس تو بعد پھر جماعت ہوئے، جائے طریقہ میرے پیغمبر دے کسے فرمان تو دکھا دے، میں تے انی درد دل لے کے آیا، اوے لوگو میں صدقے جاواں یا رسول اللہ، میں قربان جاواں یا رسول اللہ، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کیوں تو پیغمبر دا طریقہ چھڑنا ہے، کیوں تو پیغمبر دی حدیث چھڑنا ہے، کیوں تیرے دل دے اندر پیغمبر دی سنت دی غیرت کیوں نہیں؟ اہل حدیث دن رات ساڑھے دن رات دی محنت دا ایک ہی خلاصہ ہے، دن رات دے سفران دا اللہ دی قسمیں ایک ہی مقصد ہے، دنیا بدعات دی دلدل دے اندر پھر چکی، اور جیدے کولوں سننا ایک کوئی گل حرج کیے حرج کیے حرج کیے، اے جملہ بول بول کے تو دین دا حلیہ برباد کر دیتا ہے۔ تیرا جمعہ میرے پیغمبر دی سنت ورگا نہیں، تیرا جنازہ میرے پیغمبر دی سنت ورگا نہیں، میرے پیغمبر نے اپنی بیٹیاں دفنائیاں، بیٹے دفنائے، صحابہ دفنائے، کدی میرے پیغمبر نے کفنی تے کلمہ نہیں جے لکھیا، قبر تے اذان نہیں جے پڑھی، کدی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کام نہیں کیتے۔ تیرا جمعہ بھی سنت نہ رلے، جنازہ بھی سنت نہ لڑے، قبر دے معاملے بھی سنت نہ رلے، تے پھر میں کیوں محبت نہ دعوت نہ دواں، پھر میں کیوں نہ کہاں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بارے میں پڑھے ہے، اہل حدیثو آج دی اس کانفرنس دا پیغام ہے، جس مجلس دے اندر سنت دا مذاق اڑایا جائے، جس مجلس دے اندر حدیث دا مذاق اڑایا جائے، جس مجلس دے اندر میرے پیغمبر دی سنت اور حدیث نو نیچا کیتا جائے یا میرے پیغمبر دی سنت دی بغاوت کیتی جائے، اس مجلس اندر نہ بیٹھیا کر، سیاسی مفاد نہ دیکھیا کر، دنیا دے مفاد نہ دیکھیا کر، رشتہ داری نہ دیکھیا کر، تن من دن پیغمبر دی سنت تو ایک طرف، جے تو پیغمبر نال پیار کرنے، تن من دن پیغمبر دی جتی تو قربان کر دیا کر۔ کتھے گئے ہو میرے بزرگ؟ اللہ دی قسمیں بڑیاں بڑیاں مجلساں دے اندر
اٹھ کے آ جاندے کیوں؟ باجے بجائے جا رہے ہیں، ہندوانہ رسم کیتیاں جا رہی نے، اللہ دے رسول دی بغاوت کیتی جا رہی ہے، میرے پیغمبر موسیقیاں باجیاں نو توڑن واسطے آئے، کتھے چلے گیا وہ بزرگ؟ مینوں آئی دی نوجوان کھیپ آندی ہے شیخ صاحب ٹھیک ہے جی سنت دی غیرت دی گل کر دیو اسی اٹھاواں گے تے پھر قطع تلقی ہو جائے گی، پھر تے صلہ رحمی دے خلاف ہے۔ اللہ دی قسم نانا حدیث دی غیرت دی خاطر جے باپ چھڑ دے تے چھڑ جائے، بیٹا چھڑ دے تے چھڑ جائے، اگر گھر بار قوم قبیلہ چھڑنا پیندا تے چھڑ دیو۔ صحابہ نے ہجرتاں کیتیاں، جوان بچیاں دیاں قربانیاں پیش کیتیاں۔ آؤ اے لوگو جڑی بات میں دسنی چاہنا، میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنت دی غیرت دل چ تو پیدا کر۔ جدوں کسے مجلس چ اٹھ کے جا رہا ہوئے نا حدیث دا دفاع کر کے، اے نہ سمجھیا کر میں گھر جا رہا، انجی سمجھیا کر جے میں نبی پاک کو حوض کوثر تے جا۔ سونے دی خاطر جی اپنے ناراض کرے گا مینوں اللہ دی عزت دی قسم جے شفاعت بھی ملے گی، حوض کوثر بھی ملے گا، اللہ تینوں خواب دے اندر مدینے والے امام دی زیارت بھی نصیب کرن گے۔ روکیا کر ٹوکیا کر منع کریا کیوں نہیں روکدا ٹوکدا؟ یار تینوں اپنی بیٹی نال پیار ہے تے کڈا غیرت والا ہے بیٹی دے معاملے اندر، ماں نال پیار ہے کتنا غیرت والا ہے ماں دے معاملے اندر، باپ نال پیار ہے تو کتنا غیرت والا ہے اپنے باپ دے معاملے دے اندر۔ تیرے گھر چ جے تیرے باپ دی اہمیت ہے تو غمی اندر باپ کو پوچھ کے چلنا ہے، خوشی اندر باپ کو پوچھ کے چلنا ہے۔ کالج سکول مدرسے دے اندر اگر تو ایڈمیشن داخلہ لینا ہوئے اپنے باپ دے کولوں پوچھ کے چلنا ہے۔ جے دی زندگی اندر اہمیت ہوئے تو دے کولوں سوال کرنا ہے، اجازت طلب کرنا ہے۔ عبادت دے معاملے اندر امام الانبیاء کو اجازت کیوں نہیں طلب کردا؟ خوشی دے معاملے اندر پیغمبر کو کیوں نہیں پوچھدا؟ تواڈے تے وی مینوں ایک گلہ ہے، تواڈے گھراں چ حدیث دیاں کتاباں نہیں رہیاں، سنت دیاں کتاباں نہیں رہیاں۔ اوے لوگو تواڈے امام دا شان انہا ہے، ایک بڑا وڈا محقق ہے، توجہ میرے وال، انہیں نا 12 جلداں چ ایک کتاب لکھی ہے، 12 جلداں چ۔ کنیاں جلداں چ؟ سمجھ آ رہی ہے تے بولو کنیاں جلداں چ؟ تے 12 جلداں دے اندر صرف انہیں پوری دنیا دیاں سیرت دیاں انہاں کتاباں دے نام لکھے نے جیڑیاں کتاباں پیغمبر دی شان تے لکھیاں گئیاں نے، اسماء الکتبی و اسماء المؤلفین والناشرین۔ سیرت دیاں کتاباں دے نام، مصنفین دے نام، جنہ اداراں تو چھپیاں نے انہ اداریاں دے نام۔ گجرانوالہ دے باسیو تواڈا پیغمبر سید البشر سید الکونین کیوں نہ کہلائے؟ اس عظیم محقق نے جیڑیاں 12 جلداں کتاباں لکھیاں نے انہاں دی تعداد 29,000 نالوں بھی زیادہ ہے، 29,000 نالوں بھی زیادہ کتاباں نے۔ تیرے گھر چ ایک بھی نظر نہیں آ رہی، نہ رحیق المختوم، نہ صحیح سیرت الرسول۔ اہل حدیثوں میں تے کتاب چ پڑھیا ہے جس گھر دے اندر نبی پاک دی حدیث یا سیرت پڑھی جائے نا اللہ اس گھر چ 2 رحمتاں کردا ہے، ایک اللہ اس گھر دی غربت چک لیندا ہے، دوجا اللہ اس گھر دی بیماری چک لیندا ہے۔ جوان بچیاں نہ بیٹھ کے ڈرامے تے مل کے ویننا ہے، جوان دھیاں نہ بھیناں نہ بیٹھ کے فلماں تے مل کے ویننا ہے دیکھنا ہے، تے کدی اپنے گھر دے اندر بخاری کھول کے اپنی بیٹی نو مترجم بخاری تو کو حدیث بھی سنائی ہو، کدی جوان بیٹی کو حدیث بھی سنی ہو۔ جے تو FA BA نہیں کیتا تیری بیٹی تے پڑھی ہے نا، کدی بیٹی نو کیا ہی بیٹی گھر چ نبی پاک دی حدیث پڑھ، اللہ دیاں رحمتاں اترن۔ اے لوگو شیخ مکرم تشریف فرمانے، مضمون تو بہت طویل سی لیکن آخری جملہ کر کے میں اجازت چاہنا۔ لوگو اگر کامیابی چاہندے ہو تو انہوں میں اللہ شاہد بنا کے کہنا بچیاں نو دین پڑھاؤ، بچیاں نو دین پڑھاؤ۔ میں ایسے خاندان جاندہ جے جنہاں نے بچیاں نو دین نہیں پڑھایا، مہنگے نیٹ والے موبائل لے کے دیتے نے، اج ماں باپ دنیا تو تر گئے، بچیاں ننگے منہ بازاراں چ پھر دیاں نے، نیٹ والے استعمال دا گندا استعمال کر دیاں نے، خاندان برباد ہو گیا، اپنے ماں باپ دی قبر نو کالی کر رہی ہے۔ اور ایسے بھرا اور ایسے ماں باپ میں جاندا جے جنہاں نے غربتاں دے باوجود، تنگیاں دے باوجود کدی اپنی بیٹی نو مدرسے چھڈن جا رہا ہے، کدی لین جا رہا ہے، دھند دا موسم ہے، گرمی دا موسم ہے، کدی بہن نو چھوڑن جا رہا ہے، کدی لین جا رہا ہے۔ اج بہن دین پڑھ گئی ہے، پردہ کر دیئے، نماز پڑھ دیئے، نور ویلے اٹھ دیئے، تے نالے آندی ہے ربنا اغفر لی والے والدی۔
اللہ مینوں بھی معاف کر دے، میرے ماں باپ نو بھی معاف کر دے۔ لوگو اپنے گھراں چ حدیث دیاں کتاباں رکھو، سیرت دیاں کتاباں رکھو، اور نبی پاک دی سنت اور حدیث تے معاملے اندر غیرت مند بن جاؤ۔ جیڑا نبی پاک دی حدیث دا وفادار نہیں او میرا تیرا بھی وفادار نہیں۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ هذا ما كان عندي والله تبارك وتعالى أعلم بالصواب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.